آئیے اس مختصر سے وقت میں شہنشاہ صورت حضرت سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلی چیز کہ حضرت کا نام جمال الدین ہے اور ان کا لقب دانا ہے، تو یہ دانا لقب ان کو کب اور کس نے عطا فرمایا وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ دانا کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اپنے وقت کے کتب ہیں۔ اولیاء کرام میں الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ جو کتب کا مرتبہ ہوتا ہے، کتب اپنے دور کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے، تو یہ اپنے دور کے کتب تھے حضرت خواجہ حسن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن عطا اپنے پیر و مرشد حضرت عبید اللہ احرار کے پاس آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس کا مرید وقت کا کتب ہو، اس کا پیر کتنا بڑا کتب ہوگا۔ تو وہ اپنے پیر و مرشد عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمایا، حضور آپ کی دعا سے اور آپ کی تربیت سے اللہ پاک نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نکاح کروں، میں شادی کروں، تاکہ شادی کرنے کے بعد جو نقش بندی سلسلے کے فیوز و برکات میرے سینے میں ہے، وہ منتقل ہو کر میں میری اولاد کو دوں، اور پھر وہ ان کی اولاد، اور اس طریقے سے وہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ آپ عبید اللہ احرار نے جب سنا تو مسکرا رہے تھے۔ خواجہ حسن عطا نے کہا، حضرت آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا سن، تو نکاح کرنا چاہتا ہے اور تیری تمنا بھی اچھی ہے، مگر تیرے لیے تو قدرت نے فیصلہ کچھ اور کر دیا ہے۔ تو کہا حضرت وہ کیا ہے؟ تو حضرت عبید اللہ احرار فرماتے کہ بات یہ ہے کہ تو نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ تیری نسل سے سلسلہ نقش بندی عام ہو، اور جو فیوز و برکات تیرے پاس ہے وہ تو اپنی اولاد تک منتقل کرے۔ لیکن قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا نام باقی رکھنا چاہتا ہے، مگر تیری نسل سے نہیں، تیرے سلسلے کے ذریعے سے۔ تو کہا حضرت وہ کیسے؟ تو کہا وہ ایسے کہ اگر تو نکاح کرے اور تیری اولاد در اولاد 100 برس تک بھی وہ خدمت کرتی رہے، تب بھی اتنا سلسلے نقش بندیہ کو وہ عام نہیں کر سکیں گے جتنا اللہ پاک تجھے ایک مرید عطا فرمائے گا، وہ عام کرے گا۔ تو کہا حضرت وہ مرید مجھے کب ملے گا اور کہاں ملے گا؟ اب آپ دیکھیں، حضرت حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کی تلاش میں ہے۔ کہا ارشاد فرماتے عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، وہ تیرا مرید تجھے ملے گا ایک گھنے جنگل کے اندر، ایک گھنے جنگل میں، اور اس کی دو نشانیاں یہ ہوں گی کہ جہاں پر وہ تیرا مرید ہوگا وہ گھنا جنگل اندھیرے میں ہوگا، اندھیرا ہوگا اس کے اندر، مگر جہاں تیرا مرید ہوگا اس جگہ پر روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ جہاں وہ تیرا مرید ہوگا وہاں پر خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، اور وہ تیرا مرید امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کی تلاش میں نکلے تو جنگلوں گھومتے رہے، مگر کئی برسوں ہو گئے آپ کو وہ مرید نہ ملا۔ ایک دن آپ ایک دن آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کے پرانے برسوں کے دوست ہیں جو آل رسول ہیں، انہوں نے خواب میں ان کو بشارت دی کہ دیکھو فلاں جنگل کے اندر میرا بیٹا ہے، اس کی عمر صرف 4 مہینے ہے، اور میری بیوی اس کے پاس ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو تم جاؤ اور میرے بیٹوں کو اپنی تربیت میں لے لو۔ حضرت خواجہ حسن عطا فرماتے جس جگہ پر وہ تھے وہاں سے وہ جنگل جہاں پر وہ 4 مہینے کا بچہ تھا وہ 3 دن کی مسافت پر تھا۔ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑے تو 3 دن کے بعد وہ وہاں پہنچ سکتے تھے۔
مگر چونکہ وہ خود بھی اپنے وقت کے کتب تھے، اب کتب کی شان ہی الگ ہوتی ہے، اور اولیاء کرام کرامت تب دکھاتے جب کرامت دکھانے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وہ کتب وقت تھے کہ اللہ اکبر، جن کے پاس سلسلہ نقش بندیہ کے جن کے سینے میں تمام فیض و برکات تھے، اس وقت آپ نے کرامت دکھائی۔ جو 3 دن کا سفر تھا وہ چند لمحوں میں آپ نے طے کر لیا، اور آپ اس جنگل میں پہنچے تو وہ گھنا جنگل تھا۔ گھنا جنگل مطلب جو کچھ جنگل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں درخت نیچے سے آ کر اوپر مل جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو سورج کی روشنی ہوتی ہے پھر وہ نیچے نہیں آ پاتی، تو دن کے وقت میں بھی اس گھنے جنگل کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن عطا، اب چونکہ پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ وہ جہاں ہوگا وہاں پر روشنی نکل رہی ہوں گی اور وہاں سے خوشبو آ رہی ہوں گی، تو ایک طرف سے خوشبو آ رہی تھی، آپ اس طرف گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک جھوپڑی ہے اور اس کا دروازہ بند ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اجازت لی، جو شریعت کا قانون ہے، اجازت نہ ملی تو آپ نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ ٹوٹا، آپ اندر گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، اور ایک 4 مہینے کا بچہ اس کے پاس ہے۔ آپ نے اس 4 مہینے کے بچے کو گود میں اٹھایا تو غیب سے آواز آئی، حسن عطا اس کمرے سے باہر آ جاؤ، اس حجرے سے باہر آ جاؤ، کیونکہ یہ جو خاتون لیٹی ہوئی ہے اس کو غسل دینے کے لیے حوران جنت سے تشریف لا رہی ہے۔ آپ اس بچے کو لے کر باہر آئے۔ حسن عطا کہتے جب میں باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنگل کے تمام جنگلی جانور میرے سامنے کھڑے ہیں، سانپ بھی ہے، اسدا بھی ہے، شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، بھالو بھی ہے، سب جنگلی جانور کھڑے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چونک گیا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن جب میں نے جنگلی جانوروں کو دیکھا اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں جو 4 مہینے کا بچہ تھا اسے دیکھا تو وہ بچہ مجھے اشارے سے کہہ رہا تھا کہ حضرت مجھے آپ نیچے رکھ دو، مجھے آپ نیچے رکھ دو۔ آپ کہتے میں نے اس ایک پتا بچھایا اور اس پتے پر اس بچے کو رکھا، جیسے ہی بچے کو نیچے رکھا تو جتنے جانور پیر کے بل کھڑے تھے وہ گھٹنوں کے بل آ گئے، وہ گھٹنوں کے بل آ گئے۔ حضرت خواجہ حسن عطا کہتے ایک ایک کر کے وہ جانور آنے لگے اور اس بچے کی زیارت کرنے لگے، بچے کی زیارت کرنے لگے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت حسن عطا کہتے ہیں وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور وہ جانور اس کی زیارت کرنے لگے۔ آپ کہتے ہیں پھر حضرت حسن عطا نے اس بچے کو اٹھایا، اس 4 مہینے کے بچے کو اٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا تو کوئی عام بچہ نہیں، تو بہت سمجھدار، تو ہوشیار ہے، آج سے میں تجھے دانا کہوں گا۔ تو وہ یہ لقب جو ہے دانا، یہ ان کے پیر و مرشد خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ دانا کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور پھر اس جنگل کے اندر حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ 20 برس تک رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ 20 برس تک جنگل میں رہے اور ایک نئی کئی کرامتیں حضرت خواجہ دانا سے اس جنگل میں اس کرامتوں کا ظہور ہوا۔ ایک کرامت آپ کے سامنے عرض کر دوں اور مرکزی بیان کا وقت ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن عطا کہتے ہیں کہ جب اس بچے کو میں نے اٹھایا اور پھر بھوک بھی لگی تھی تو میں نے بچے کو نیچے رکھا، میں نے کہا آج سے تو دانا ہے۔ جب نیچے رکھا تو آپ کہتے ہیں چونکہ مجھے بھی بھوک لگی تھی اور مجھے خیال آ رہا تھا بچے کو بھی بھوک لگی ہوگی، اس کی امی کا انتقال تو کب سے ہو چکا ہے، تو اس 4 مہینے کے بچے نے دودھ بھی نہیں پیا ہوگا۔ تو خواجہ حسن عطا کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ وہ بچہ جنگل کی ایک طرف دیکھ رہا تھا اور جدھر وہ بچہ دیکھ رہا تھا اس طرف سے جنگل سے خوبصورت ہرنی نکل کر آئی اور اس ہرنی نے اس 4 مہینے کے بچے کو دودھ پلایا، یعنی خواجہ دانا کو دودھ پلایا۔ حضرت خواجہ حسن عطا کہتے اب میں تالاب میں گیا اور میں نے وضو کیا، نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب کھانے کا انتظام کریں، کھانے کا انتظام کریں۔ خواجہ حسن عطا کہتے میں بچے کے پاس آیا کہ پہلے بچے کو تو دیکھوں بچے کی کیا حالت ہے، یعنی خواجہ دانا کی کیا حالت ہے۔ تو آپ فرماتے میں بچے کے قریب آیا، جب تالاب سے بچے کے پاس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنگل کے جتنے جانور ہیں سب اپنے منہ میں ایک ایک 2 پھل لے کر اس بچے کے ارد گرد کھڑے ہیں اور وہ بچہ مسکرا کے مجھے گویا اشارے سے کہہ رہا ہے خواجہ حسن عطا یہ لو کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ اور اس کے اندر ایک جانور تو وہ تھا جو شہد
شہد کا چھتا ہی لے کر آیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خواجہ دانا کی حاضری میں پہلی مرتبہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے لیے اس جنگل کے اندر خواجہ حسن عطا نے تمام بزرگوں کے لیے فاتحہ پڑھی۔ خواجہ حسن عطا کہتے ہیں میں نے فاتحہ پڑھنا شروع کیا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی تو جتنے جنگل کے جانور تھے سب گردن جھکا کے سنتے رہے، سب گردن جھکا کے سنتے رہے۔ جب میں تلاوت کر کے فارغ ہوا فاتحہ پڑھ کے، خواجہ حسن عطا کہتے گویا وہ جنگل کے پرندے مجھ سے اشاروں میں کہہ رہے تھے حضرت اس کا کچھ تبرک ہم کو بھی عطا ہو جائے۔ خواجہ حسن عطا کہتے میں نے کہا پہلے تم کھاؤ۔ وہ جانور ایک ایک کر کے آئے اور انہوں نے سلسلے نقشبندیہ کا جو لنگر لٹ رہا تھا، خواجہ دانا کا لنگر لٹ رہا تھا، اس میں سے تبرکاً سب نے لیا اور اتنا کھائے کہ میرے لیے بچا کر گئے۔ خواجہ حسن عطا کہتے اب یہ روزانہ کا معمول ہو گیا، کھانے کا وقت جب بھی آتا تمام جنگل کے پرندے آتے، اپنے منہ میں پھل لے کر آتے، کوئی شہد کا چھتا ہی لے کر آتا اور اس پر سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کی فاتحہ ہوتی اور پھر اسے ہم سب مل کر کھاتے۔ یہ خواجہ دانا کی ابھی 4 مہینے کے اندر یہ کرامتیں تھی، تو سوچو جو خواجہ دانا جب عمر کے اس منصب پر پہنچے ہوں گے کہ بوڑھے ہو گئے ہوں گے، اس وقت ان کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک ان کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔